تھا کہ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا، یعنی فلاں بن فلاں۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر واقعی یہ یونیورسل ٹروتھ ہے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کس ولدیت کے ساتھ بلایا جائے گا؟ پلیز وضاحت فرما دیں۔ بڑی دور تک پہنچ گئے جی آپ۔ دیکھیں قرآن و سنت میں جتنے بھی احکامات آتے ہیں نا وہ جنرل ہوتے ہیں، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر۔ شکر حضرت عیسیٰ کا پوچھ لیا، ان کی تو میں ماں کا نام بتا سکتا ہوں، آدم علیہ السلام کا ذکر کرتے تو میرے پلے کچھ بھی نہیں سی بتانے کے۔ تو ان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے نا، ان کے سوا کی بات ہو رہی ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن ہر جو خائن شخص ہے اس کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا، عہد شکن اور خائن حکمران کے لیے، تاکہ ڈومینیٹ ہو جائے کہ یہ مجرم تھا دنیا میں، اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کا جھنڈا ہے۔ ہمارے کئی ایک لیڈرز کے جھنڈے وہاں پہ گڑے ہوئے ہوں گے، فلاں بن فلاں، یہ فلاں بن فلاں، یعنی یہ اس کو پرائیڈ آف پرفارمنس نہیں دیا جا رہا ہوگا، بلکہ بتایا جائے گا کہ یہ خائن تھا اور یہ عہد شکن تھا، اس نے خیانت کی اللہ تعالیٰ کی امانت کے اندر جو اللہ نے اس کو حکمران بنایا تھا۔ تو اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے نا ایک باب باندھا ہے کہ قیامت والے دن لوگوں کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ عربی میں جب فلاں بن فلاں کہا جاتا ہے نا تو اس کا مطلب باپ کی طرف منسوب کرنا ہوتا ہے، ماں کی طرف نہیں۔ یہ ایک جنرل بات ہے۔ تو امام بخاری نے اس کنسیپٹ کا رد کیا جو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پردہ رکھے گا اور ماں کے نام کے ساتھ بلائے گا۔ یار یہ آپ لوگوں کو اتنی ٹینشن کیوں پڑی ہوئی ہے؟ اللہ نے تو دنیا میں ہی پردہ رکھا ہوا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہو، خواہ اس کی عورت نے کسی کے ساتھ منہ کالا بھی کیا ہو نا، تب بھی قانوناً نبی علیہ السلام نے فرمایا بچہ اس کا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہو۔ تو دنیا میں اللہ نے پردہ رکھ دیا کہ اس کا نام ہوگا اس کا بیٹا جس کے بستر پہ پیدا ہوا، تو قیامت والے دن بھی یہ اسی طریقے سے ہوگا۔ اور دوسری بات، جو شخص آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ قصور تو اس کا ہے جس کی غلطی تھی۔ تو قیامت والے دن تو اللہ تعالیٰ گناہوں پہ جس کے پردہ رکھے، تو اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ پردہ رکھے، ادروائز تو بڑے بڑے شریف زادوں کے پردے وہاں پہ فاش ہو جانے ہیں، کیونکہ قیامت کا دن جو ہے وہ تو حساب و کتاب کا دن ہے نا۔ اس میں جب جوڈیشری میں کوئی چیز پیش ہوتی ہے پھر گواہوں کے ساتھ پورے کا پورا نامہ اعمال، جو سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ آج اپنا حساب کرنے کو تو خود ہی کافی ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کہے گا کہ یہ کیسی کتاب مجھے اللہ نے دی ہے جس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز، ہر ایک چیز اس کے اندر لکھ دی گئی ہے۔ تو قیامت کا دن تو بہت سخت ہے، اس کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ رہا عیسیٰ علیہ السلام تو یقیناً ان کو ان کی ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، وہ روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، ان کا باپ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزانہ طور پہ پیدا ہوئے۔ تو وہ تو قرآن میں بار بار اس چیز کا ذکر ہے، اور ان کی وجہ سے تو قرآن میں سیدہ مریم کا نام آ گیا، ورنہ قرآن کے مزاج میں کبھی عورت کا نام نہیں آتا، کیوں؟ حیا اور پردے کی وجہ سے ہمیشہ کیا ہے؟ امرأۃ لوط، امرأۃ نوح، نوح کی عورت، لوط کی عورت، فرعون کی عورت۔ تخت بلقیس والا واقعہ آیا، وہ بلقیس تو ہم روایتوں سے لیتے ہیں، وہاں پہ اس کا نام نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو معاملہ ہوا، زلیخا کا نام ہم روایتوں سے لیتے ہیں، قرآن میں وہ بھی نہیں ہے۔ عزیز مصر کی عورت مریم کا نام اس لیے آیا کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے معجزانہ۔ اگر ان کا بھی باپ ہوتا تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ حضرت مریم کا نام بھی قرآن میں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام نہیں ہے، اور کس کا کیا ہونا تھا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک اسپیشل کوالٹی دی ہے جو اور کسی کو نہیں دی، لیکن ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے کلیئر بھی کیا ہے سورہ آل عمران کے اندر، سورہ المائدہ کے اندر، کہ اللہ کے نزدیک جو عیسیٰ ابن مریم کی مثال ہے وہ آدم کی سی۔ آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا، عیسیٰ کی تو پھر بھی والدہ تھی نا، ان کا تو والد بھی کوئی نہیں تھا۔ عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے اینٹی وینم کے طور پہ، الزامی جواب کے طور پہ کہا کہ آدم کو تو تم بھی اللہ کا بندہ مانتے ہو، جس کا باپ بھی کوئی نہیں تھا، ماں بھی نہیں تھی، تو حضرت عیسیٰ کی پھر بھی ماں تو ہے،
दुनियावी तौर पे वो एक माँ के जरिए दुनिया में आए हैं, तो उनके बारे में तुम्हें क्यों गुमान हो गया कि वो अल्लाह के बेटे हैं? अगर ये गुमान किसी के बारे में लगना चाहिए था तो आदम अलैहिस्सलाम पे लगता, वहां तो वो भी मान रहे हो कि तुम अल्लाह का बंदा है, तो ये भी अल्लाह के बंदे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम क्योंकि माँ बाप कोई नहीं है, उनको उनके नाम के साथ ही पुकारा जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा है तो उसकी वालदा की तरफ निस्बत होगी, बाकी सबको बाप के नाम के साथ बिल्कुल क्लियर कट मसला। और ईसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत गैर मामूली शख्सियत है, इनके साथ हमेशा से लोगों ने इस तरह की चीजें वापस की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में ईसा अलैहिस्सलाम की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी कुफार मक्का ने हुज्जतबाजी शुरू, जिस तरह ये हुज्जतबाजी हुई। मैं नहीं बदगुमानी नहीं करता, लेकिन बाज़ औक़ात कभी ये हुज्जतबाजी भी हो सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या हुआ कि सूरत अल-अंबिया में आयत है एंड पे जाके कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला जो बुतों की पूजा करने वाले हैं, झूठे खुदाओं की, झूठे आलिहा हैं, इनके आलिहा को भी दोज़ख में फेंक दें। फिर अल्लाह ताला उस पर वर्डिक्ट देते हैं कि देखो अगर ये खुदा होते तो ये आज दोज़ख में तो ना होते, तुम्हारे साथ बुत भी तुम्हारे चल रहे हैं जिनकी तुम पूजा पाठ करते थे। अच्छा, जब ये आयत नाज़िल हुई ना सूरत अल-अंबिया के, तो फिर काफिरों ने नबी इस्लाम के साथ हुज्जतबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि अच्छा कुरान तो ये कह रहा है कि हम बुतों की पूजा करने वालों को, जिनको बल्कि वो जनरल है कि जिनको अल्लाह के सिवा पूजा गया उनको भी, उनके मानने वालों को भी दोज़ख में झोंकेंगे। तो इसका मतलब है कि ईसा इब्न मरियम को भी दोज़ख में फेंका जाएगा, क्योंकि उनको भी तो लाखों करोड़ों लोग पूज रहे हैं अल्लाह के सिवा। अब ये वही उन्होंने हुज्जतबाजी, तो अल्लाह ताला ने फिर इसको बकायदा क्लैरिफाई फरमाया सूरह अज़-ज़ुख्रुफ पारा नंबर 25 के अंदर। इसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा खड़ा कर रहे थे। अल्लाह ने फरमाया ये आयत है वलम्मा ज़ुरिबत मरियम, और ये जो ईसा इब्न मरियम की मिसाल बयान की जाती है, इज़ा कौमुका मिन्हु यसिद्दून, तो ए नबी अलैहिस्सलाम आपकी कौम इसमें भी झगड़ा करना शुरू कर देती है। वक़ालू, और ये कहते हैं आलिहतुना खैरुन अम हुआ, क्या हमारे आलिहा बेहतर है या ईसा इब्न मरियम? मा ज़रबूहु लका इल्ला जदला, ये आपसे मिसाल नहीं बयान करते मगर झगड़ा करने, यानी कुफारे मक्का कहते थे अच्छा तुम्हारे नजदीक हज़रत ईसा ज्यादा बेहतर है या हमारे छोटा मसला था, माली तो बड़ा मसला है कि तुम्हारा ईसा भी दोज़ख में जाएगा, तो उसको भी तो खुदा के सिवा पूजा। अल्लाह ने फरमाया ये झगड़े के लिए कहा, देखा कैसा शैतानी दिमाग जाता है। इन हुआ इल्ला अब्दुन अनअमना अलैहि, वो तो नहीं थे मगर हमारे एक बंदे जिन पर हमने इनाम किया था। वजअलनाहु मसलन लिबनी इसराईल, और उनको हमने बनी इसराइल के लिए मिसाली पर्सनालिटी बनाया। पैदाइश मौजज़ा बगैर बाप, जिंदगी मौजज़ा, बचपन मौजज़ा के माँ की गोद में बोल रहे हैं कि मुझे अल्लाह ने किताब दी और मैं बनाया। जवानी मौजज़ा के ऐसे मौजज़ा किसी ने मादर जात जो अंधे जिनके ठेले भी नहीं आंखों के पट्टी रख के हाथ फेरते हैं, जुज़ाम के जो कोड़ के मरीज हैं उन पे हाथ फेरते हैं, सही हो जाते हैं। हत्ता के मौत भी नहीं आई, जिंदा उठाया जाना भी बहुत, और आज तक जिंदा, और उम्र भी वही बनी। फिर कुर्बे क़यामत में उतरेंगे, वो आसमान से उतरना भी पहुंच जाए, एक ही बंदा है
جس کو اللہ نے اٹھایا اور اس کو اتار رہے ہیں، یہ بھی معجزہ. اور الٹیمیٹلی نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوں گے روضہ شریف میں، یہ سعادت بھی ان کو ملنی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تو ہمارا ایک خاص بندہ ہے جسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے مثال بنایا. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْهُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. اگر ہم چاہتے تو فرشتوں کو زمین میں ہمارا خلیفہ بنا سکتے تھے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتوں کے ساتھ بھی معاملات چلا سکتا تھا، لیکن اب چونکہ اب دنیا میں انسان آباد ہے، انسانوں کے ہی معاملات آگے چلتے ہیں. إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور عیسیٰ ابن مریم علم ہے قیامت. یہاں علم معنوں میں آئے گا خبر، کیونکہ علم بھی جو آپ کے پاس آتی ہے وہ ایک خبر ہوتی ہے. فلا تمترن بها واتبعون، تو دیکھنا اس میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرنا. هذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ. نبی اسلام کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہو کہ میری پیروی کرو. تو عیسیٰ ابن مریم قیامت کی خبر. عیسیٰ ابن مریم کو ان کے والدہ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، باقی لوگوں کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ. رہی یہ ٹینشن کہ یہ آؤٹ آف ویڈلاک جو پیدا ہوئے ہیں تو وہ دنیا میں جس باپ کی طرف منسوب تھے، جس کے بستر پہ پیدا ہوئے تھے، کیا اسی کے نام سے پکارا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شریعت کے حوالے سے اسی طریقے سے اسٹیبلش کیا ہوا ہے. اس میں اس بندے کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی ٹینشن آپ